چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی فرمایا فا ہوا متابعن، وہ خواہش چاہے وہ جائز ہے نہ جائز ہے، اس کو پورا کرنے کے پیچھے آدمی دوڑ رہا ہے۔ خواہشات کے بے لگام گھوڑے کے اوپر آدمی سوار ہو کے سر پٹ اس کو دوڑایا جا رہا ہے، کہاں پر رکے گا وہ؟ میں اور آپ اپنی خواہشات کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے طریقہ ہمیں اسلام نے جو سکھایا وہ یہ ہے کہ خواہشات کے بے لگام گھوڑے پر سواری مت کرو، اپنی خواہشات کو محدود کرو، تعیشات کو چھوڑ کر ضروریات پر اکتفا کرو۔ یہ زندگی بس اتنی ہے، جس کو بڑی مل گئی 60-70 سال، پتہ نہیں تھوڑا بہت اس سے زیادہ آگے پیچھے، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں بلکہ خواہشات کو اپنے تابع کر کے زندگی گزارو۔ فرمایا کہ وہ خواہشات کہ جس کی پیروی کی جائے، جائز ہو یا ناجائز ہو، جب بھی وہ حد اعتدال سے جائز بھی بڑھے گی، جائز ہے حد اعتدال سے نکل گئی ہے، وہ بھی اب اسی طرح حرام کے زمرے میں آ جائے گی، ناجائز کے زمرے میں آ جائے گی، اس لیے کہ دوسرے کا حق پامال کیا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنے کھانے کی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ نے اتنا کھا لیا، اب اس سے زیادہ جب میں اور آپ ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اصل میں دوسرے کا حق کھا رہے اور حرام ہے۔ ذرا سخت بات کر رہا ہوں لیکن اس کو ذرا آپ صحیح طور پر ذرا لیجئے، بھائی حرام خوری کر رہے ہیں، میں کروں یا آپ کریں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ فرمایا وَشُحٌ مَتَاعٌ، اور ایسا بخل، لالچ جس کی اطاعت اور فرما برداری کے پیچھے آدمی دوڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کسی پر صرف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اڑوس پڑوس کے لوگ، قرآن نے پوری ترتیب ذکر کی ہے، وہ میرے اور آپ کے مال کے اندر جو ہماری ضروریات سے زائد ہو اس میں حصے دار ہیں۔ ان کی آزمائش محرومی کی صورت میں کہ صبر سے کام لیں اور محنت کریں، میری اور آپ کی آزمائش شکر کی صورت میں کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے اور اب دوسروں کا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، نوافل کی صورت میں حصہ نکالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے صرف نظر کرتا ہے وَشُحٌ مَتَاعٌ، ایسا بخل کہ جس کی اطاعت میں وہ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ یہ سورۃ الماعون کا ذرا گھر جا کے آپ لوگ نا اس کا ترجمہ پڑھیں، اور چھوٹی سی صورت ہے اور اس کا پس منظر بھی ذرا پڑھ کہ عربوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عام استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی نہیں دیتے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات میرے اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے اتنی مدد کی کسی کی گنجائش نہ ہو، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری سماجی حیثیت ایسی ہے کہ میں اگر کسی سے گزارش کروں گا کہ یار اس کی مدد کرو، میں اس کو جانتا ہوں مستحق ہے۔ ابھی جمعے سے آنے سے پہلے میرے کالج کے، اسلامیہ کالج کا ایک کرسچین ملازم، اس کے بچے کی کچھ مسائل تھے علاج کے حوالے سے، تو چلے میں اب نام نہیں لیتا، ابھی آپ کے اسی ٹاؤن کے دوست ہیں، تو 20,000 روپے خرچہ تھا۔ تو میں نے ان کو گزارش کی کہ چونکہ یہ میرے کالج کا ہے، میں یہ جانتا ہوں مستحق ہے، وہ سارا انہوں نے ارینجمنٹ کر دیا۔ اچھا میں نہیں دے سکتا، لیکن میری بات کو اتنا وزن دیتے ہیں اور میری گواہی کو آپ اتنا سچا مانتے ہیں، تو جہاں مجھے لگے کہ یار یہ واقعی مستحق ہے، حقدار ہے۔ یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ آپ ذرا نا مکتوبات امام ربانی پڑھیں، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اتنے خطوط وہاں ملیں گے کہ وہ کسی امیر کے نام، کسی گورنر کے نام، بادشاہ کے نام، کسی صاحب حیثیت کے نام، کسی تاجر کے نام
خط لکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، صاحب اولاد ہے، ضرورت مند ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، آپ اپنے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی مدد کیجئے، پھر اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ وہ خطوط پڑھیں، یہ بزرگان دین تھے۔ یہ آج کل جو بزرگان دین ہیں ان پر میں تنقید کیوں کرتا ہوں، یہ سارے اپنے اٹھا کے جتنے نذرانے ہیں وہ سارے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور اپنے ایسٹ بنانے والے ہیں۔ ہمارے بزرگ وہ تھے، اور صوفیاء کرام کی تاریخ پڑھیں آپ کہ جو نذرانے ادھر سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں مستحقین کے اندر، یہ صوفیات ہے۔ یہ صوفیات ہے کہ جو لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے حلقہ اثر کے اندر لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ یہ فلاں کی مدد کرو، میں اس کو جانتا ہوں، مستحق ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا عرب جاہلیت کی ان قدروں کو دیکھیں کہ ایک طرف ان کے ہاں اگر سخاوت آپ کو ملتی ہے اور وہ بے لگام قسم کی، فضول قسم کی سخاوت کہ کسی حدود کے اندر نہیں ہے، تو دوسری طرف ان کے ہاں کس طرح یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں، خواتین، بچیوں کے حقوق کو اور ان کے حق کو وہ کس طرح پامال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سورۃ الماعون کے اندر ان کے سماجی رویوں کو، عرب جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ ان کے رویے ہیں۔ اس رویے سے اپنے آپ کو نکالنا، اگر آج بھی یہ چیزیں ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا، بڑی پھونپاں رکھی ہوئی ہے نا، کئی ہزار کے جوتے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی بھی کہا جا سکتا ہے کہ گھڑیاں اور جائیدادیں، مکانات، اور اس پر پھر تکبر، خود پسندی، نرگسیت، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی کا شکار ہو جانا، یہ میرے بھائیوں تکبر ہے، غرور ہے، شرک ہو گیا۔ تکبر عزازیل راہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ عزازیل جو تھا وہ صرف تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ عرب جاہلیت کا یہی رویہ تھا جس کو اسلام نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب، مشہور تو یہی ہے نا کہ اس کو دو بھائیوں معوذ اور معاذ نے قتل کیا، ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ نیچے گرا تو ابھی باقی تھا، ابھی سانس باقی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کچھ قیدی بن گئے دشمن، باقی بھاگ گئے، تو جو لوگ مرے پڑے تھے کفار کو، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ کون کون مرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کمزور تھے جسمانی طور پر، اور مکی دور میں ابو جہل ان کو پیٹ بھی دیتا تھا، مارتا بھی تھا، کرائے پر یہ بکریاں لوگوں کی چراتے تھے، تو یہ بھی دیکھ رہے تھے، ابو جہل کی لاش پر پہنچ گئے۔ تو ابو جہل کی جب لاش کو دیکھا، ابھی لاش نہیں تھی، ابھی جان باقی تھی، تو جب یہ اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے کہا کہ کون ہو؟ کہا ابن مسعود ہوں۔ اچھا، نفرت کے ساتھ بات کی، کہا کہ بتاؤ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تیرے ساتھیوں کو ذلیل کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر اور اصحاب رسول کو کامیاب کیا ہے۔ تو آگے سے پھر اس نے کوئی نفرت امیز جملہ کہا، آپ اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ ٹھہرو، میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب کٹے ہوئے سروں کے اندر میرا سر رکھا ہو، گردن لمبی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سردار کی گردن ہے۔ اس درجے تکبر، اس درجے غرور، اگر یہ غرور اور تکبر جاہلیت کے دور میں قابل تنقید تھا
تو اگر یہ غرور اور تکبر کا رویہ میرے اور آپ کے اندر بھی آ گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی دور میں ہم آج بھی رہ رہے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہمارا آج بھی ہے تو آج بھی ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ ابو جہل کا ہی معاشرہ شمار ہوگا اگر آج بھی دولت مند لوگ، صاحب اقتدار لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سوشل سٹیٹس دے دیا ہے، وہ لوگ اگر ان کے رویوں کے اندر عجز و انکساری نہیں ہے، اگر علم کا تکبر ان پر حاوی ہو گیا، اگر دولت کا تکبر ان کے اوپر چھا گیا، اگر عہدے اور اقتدار کا تکبر انہیں دوسروں سے برتر اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ابو جہل کا رویہ ہے، اور وہ شخص اسی رستے پر ہے۔ جب وہ اسی رستے پر ہے تو اس کا انجام ابو جہل جیسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو، جاہلیت کے ان رویوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس تعلیم کی طرف لے کر آنا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔